اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد مومنین سلام علیکم. میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات. آج ہم قرآن مجید کا 23واں پارہ یعنی 23rd پارٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور یہ شروع ہوتا ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 سے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے پاک ہے وہ اللہ جس نے سب چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، ان چیزوں میں بھی جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان انسانوں میں بھی اور ان چیزوں میں بھی جن کو یہ لوگ نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہر چیز کا جوڑا اور پیئر بنایا ہے، چاہے ہم انہیں ابھی تک جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں. سائنس نے جہاں تک تحقیق کی ہے بہت ساری چیزوں میں، یہاں تک کہ ایٹم کے اندر بھی آپ اسے پیئر ہی سمجھیے، پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل جو ہوتے ہیں وہ پیئر ہی ہے ایک طرح سے. تو ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. یاسین آیت نمبر 38. اور سورج لگاتار اپنے راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس خدا کا طے کیا قانون ہے جو ہر چیز پر حاوی اور بہت جانکار ہے. یاسین 39. اور چاند کے لیے ہم نے یعنی اللہ نے منزلیں طے کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھنے میں کھجور کی ٹہنی کی طرح ٹیڑھا بن جاتا ہے. جو پہلی کا چاند ہوتا ہے بالکل باریک سا اور ٹیڑھا کھجور کی ٹہنی کی طرح. یاسین 40. نہ سورج کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر چاند کے پیچھے چل پڑے اور نہ رات کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. یاسین 47. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر لوگ مومنوں سے کہتے ہیں کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. میں یہاں بتانا چاہوں گا کہ اکثر یہ خیال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس فقیر کو کیا دوں، اگر خدا چاہتا کہ جس کے پاس لامحدود خزانہ ہے وہ اسے دیتا، جب اس نے نہیں دیا تو میں اس کا کیا بھلا کر پاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے جو اسے نہیں دیا ہے شاید آپ کے ہاتھ میں اس کی روزی رکھی ہو کہ جو آپ کے ذریعے اللہ اس تک روزی پہنچانا چاہتا ہے. یاسین 55 سے 58. قیامت کے دن جنت والے لوگ اپنے من پسند کاموں میں مشغول ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں گھنی چھاؤں میں تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں گی. وہاں ان کے لیے پھل اور جو کچھ وہ مانگیں گے سب کچھ ہوگا. ان کے رب کی طرف سے کہا جائے گا تم پر سلام ہو. یہ سب جنت والوں کے لیے ہوگا. یاسین 59-62. دوسری طرف قیامت کے دن کافروں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج تم لوگ الگ ہو جاؤ. مجرموں کو بھی شاید ان کی کیٹیگری کے حساب سے الگ کیا جائے گا. اے آدم کی اولادوں، کیا میں نے تم سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ صرف میری عبادت کرنا کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یعنی خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی ان لوگوں نے گمراہ کر دیا. یاسین 65. قیامت کے دن اللہ گناہگاروں اور مجرموں کے منہ پر مہر لگا دے گا، پھر تو ان کے ہاتھ اللہ سے بات کریں گے اور ان کے پیر اس چیز کی گواہی دینے لگیں گے جسے وہ انجام دیا کرتے تھے. یہ بات قرآن میں کئی جگہ آئی ہے کہ قیامت کے دن زبان نہیں بولے گی بلکہ انسان کے ہاتھ، پیر اور کھال بولنے لگے گی. یاسین 67. جسے اللہ لمبی عمر دیتا ہے اسے وہ اس کی اصل خلقت کی طرف لوٹا دیتا ہے. کل ملا کر یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اللہ لمبی عمر دیتا ہے یعنی بوڑھا آدمی وہ بالکل بچوں جیسا بن جاتا ہے. یاسین 69. اللہ نے اپنے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کہنا یعنی شاعری کرنا نہیں سکھایا تھا اور نہ ہی یہ بات ان کے شایان شان تھی. ان کے شان کے خلاف یہ بات تھی کہ وہ شاعری کریں. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی کہ نہ تو پیغمبر شاعر تھے اور نہ قرآن شاعری کی کتاب ہے. اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ ہم اس کتاب کو، یا کفار سے یہ کہا گیا کہ اس کتاب کو ہم لائٹلی نہ لیں، سیریسلی لیں. یاسین 71-74. کیا لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جو چیز بنائی اس میں وہ چوپائے بھی ہیں جن کے وہ آج مالک بنے ہوئے ہیں،
کیا وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے چوپایوں کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا ہے، نتیجے میں وہ کچھ پر سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، اگر یہ چوپائے ہمارے قابو میں نہ آتے، رام نہ ہوتے، تو پھر کیا ہوتا؟ اور انہی چوپایوں میں ان کے لیے دوسرے فائدے اور پینے والی چیزیں بھی ہیں، تو پھر وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ مگر کیا کیا جائے کہ انہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا خدا مان لیا ہے تاکہ انہیں ان سے مدد مل سکے۔ یاسین 77۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے یعنی بے حد گندے، نجس اور چپچپے پانی سے، جسے انگلش میں سیمن کہا جاتا ہے، اس سے بنایا ہے، پھر بھی وہ جھگڑالو بنا ہوا ہے۔ یعنی انسان کی حیثیت کیا کہ جو وہ جھگڑا کرتا ہے۔ 78 سے 80۔ انسان اللہ کے لیے مثالیں دیتا ہے اور اپنی بناوٹ بھول جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو مٹی بننے کے بعد بھلا کون زندہ کرے گا؟ تو اے محمد، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا تھا، وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے پیڑ سے آگ پیدا کر دی۔ جب اللہ ہرے پیڑ سے آگ نکال سکتا ہے، جب وہ پہلی بار انسان کو بنا سکتا ہے، تو پھر کیا قبر میں جو ہڈیاں مٹی بن گئیں ان میں دوبارہ جان ڈال کر زندہ نہیں کر سکتا؟ یاسین 83۔ اس اللہ کا امر یعنی حکم تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے کام میں دیر نہیں لگتی، وہ جیسے ہی کہتا ہے فوراً ہی وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر امر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خلق اور امر دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں جلدی سے آپ کو ایک کلو دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ امر جیسے ہم کوئی چیز، کوئی پلاننگ کرتے ہیں، کوئی ڈیزائن کرتے ہیں، کوئی نقشہ بناتے ہیں، یہ امر ہے۔ لیکن جب اس نقشے کو عملی شکل پہناتے ہیں، پورا گھر بناتے ہیں، تو وہ خلق ہوتا ہے۔ اللہ امر تو کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی جیسے کہ کئی جگہ قرآن میں آیا زمین اور آسمان کو بنانے میں 6 دن لگے، تو بننا ایک خلق ہونا الگ چیز ہے اور امر ہونا الگ چیز ہے۔ صافات اگلا سورہ ہے، اس کی 6 اور 7 آیت۔ اللہ نے سب سے نچلے آسمان کو ستاروں سے سجا دیا اور انہیں یعنی ستاروں کو شیطانوں سے حفاظت کا ذریعہ بنایا۔ اب وہ شیطان بلند جہان کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور اس کے علاوہ ان پر ہر طرف سے انگارے پھینکے جاتے ہیں۔ اب وہ دھتکارے جاتے ہیں اور ان پر ہمیشہ عذاب بھی ہے، سوائے اس شیطان کے جو جھپٹ کر اوپری جہانوں کی کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے بھی ایک شعلہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی آیت 2-3 جگہ قرآن میں آئی ہے کہ اللہ نے جو چاند ستارے بنائے ہیں یہ شیطانوں کو بھگانے کا ذریعہ ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا اور اس آیت میں پورا کیا کہا جا رہا ہے؟ واقعاً ایک سائنٹیفک ریسرچ کا تھیم ہے۔ صافات آیت نمبر 11۔ اللہ نے انسانوں کو لسدار یعنی چپچپی مٹی سے بنایا ہے۔ صافات 19 سے 20۔ قیامت تو بس تیز آواز کی ایک جھڑک ہوگی اور اچانک لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اور وہ دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے ارے یہ تو فیصلے کا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ حقیقی دیکھنا نہیں ہے، ہم ہر چیز کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، اپرنٹلی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، وہ تب دیکھنے لگیں گے ہم کہ جب قیامت آ جائے گی۔ صافات 34 سے 35۔ اللہ کی نگاہ میں مجرم وہ ہے جس سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو وہ گھمنڈ دکھانے لگتا ہے اور اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ ہے جرم کی ڈیفینیشن اللہ کی نگاہ میں، کہ انسان ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے اللہ کو نہ مانے۔ صافات 50 سے 60۔ 10 آیتیں۔ جنتی لوگ جنت میں آمنے سامنے بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک کافر ساتھی تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تم قیامت کی تصدیق کرنے والے ہو، یعنی کیا قیامت کو سچا سمجھتے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی بن جائیں گے تو ہمیں ہمارے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ پھر وہ جنتی دوسرے جنتی سے لوگوں سے کہے گا تم اسے جھانک کر دیکھو کہ کس حال میں ہے۔ پھر وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا۔ وہی کافر جو قیامت کا انکار کرتا تھا اسے جہنم کے بیچوں بیچ دیکھے گا وہ جنتی انسان۔ پھر وہ جنتی انسان اس کافر سے کہے گا اللہ کی قسم تو اس کے قریب تھا کہ مجھے بھی ہلاک کر ڈالے، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا
تو میں تیرے ساتھ جہنم میں حاضر ہونے والوں میں بن جاتا، یعنی میں بھی جہنمی بن جاتا۔ پھر جنتی آپس میں کہیں گے کیا اب ہم مریں گے تو نہیں اپنی پہلی موت کے سوا کہ جس سے گزر کر ہم یہاں آ چکے ہیں، اور اب نہ ہی ہم پر کوئی عذاب آئے گا۔ بے شک یہ بڑی کامیابی ہوگی، عمل کرنے والوں کو ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ صافات 62 سے 72، 62 سے 72۔ کیا یہ جنت کی نعمت بہتر ہے یا جہنم میں زقوم کا پیڑ؟ زقوم ایک پیڑ ہوگا کہ جو جہنم میں اگتا ہے یا اگے گا۔ بے شک اللہ نے اسے ظالموں کو سزا دینے کے لیے بنایا ہے، اس پیڑ کو۔ یقیناً وہ ایک پیڑ ہے جو جہنم کی تہ میں نکلتا ہے، اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنمی لوگ اسی کو کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے، پھر ان کے لیے اس پر کھولتا پانی ڈال دیا جائے گا، پھر انہیں گھوم پھر کر جہنم میں ہی رہنا پڑے گا۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا، مگر ان کی غلطی یہ تھی کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چل پڑے، حالانکہ ہم نے ان کے بیچ سمجھانے والے لوگ یعنی پیغمبر بھیجے تھے۔ باپ دادا کے نقش قدم پہ چلے اور پیغمبروں کی بات نہیں مانی، اس لیے جہنمی بن گئے۔ صافات 79۔ تمام جہانوں میں نوح پر سلام ہو، نوح یعنی پیغمبر نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ پھر یہاں پر جناب نوح کا پورا قصہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ شعراء وغیرہ میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو میں یہاں پر دہراؤں گا نہیں۔ جو آیت بہت توجہ کے لائق ہے یہاں پر، وہ آیت نمبر 83 سورہ صافات کی 83 نمبر آیت ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے بے شک ان کے یعنی نوح کے شیعوں میں ابراہیم بھی تھے۔ میں ایسے کہوں کہ ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ تھے۔ اب شیعہ کا مطلب فالوور یعنی پیچھے چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو کل ملا کر کے جناب ابراہیم کو قرآن مجید نے شیعہ کہا ہے، اور ایک جگہ پر سورہ آل عمران آیت نمبر 67 یعنی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67، اس میں کہا ہے کہ جناب ابراہیم مسلم تھے۔ ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما۔ وہاں پر جناب ابراہیم کو مسلم کہا، یہاں پر شیعہ کہا، تو کل ملا کر کے ابراہیم مسلم شیعہ تھے یا شیعہ مسلم تھے۔ صافات 84 سے 99۔ ان آیتوں میں پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا قصہ آیا ہے جو اس سے پہلے کئی جگہوں پر گزر چکا ہے، اس لیے ہم دوبارہ اسے دہرا نہیں رہے۔ آپ چاہیں تو سورہ انعام، سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ مریم، سورہ انبیاء، سورہ حج اور شعراء کو دیکھ سکتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا قصہ وہاں پر آیا ہے۔ صافات آیت نمبر 100 سے 107۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا، اے رب مجھے نیک اولاد عطا کر، تو اللہ نے انہیں بڑپن رکھنے والے یعنی حلیم بیٹے کی ایک خوشخبری دی۔ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ کام کاج کرنے کی عمر کو پہنچا تو ایک دن ابراہیم نے کہا، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب دیکھ لو کہ تمہاری رائے کیا ہے۔ اس نے کہا، اے بابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور ابراہیم نے اسے یعنی اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل، پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے یعنی اللہ نے آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح انعام دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا امتحان تھا اور ہم نے اس قربانی کو ایک عظیم قربانی سے بدل دیا ہے۔ صافات آیت نمبر 114 سے 122۔ ان آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ایک بار پھر بیان ہوا جو پہلے کئی جگہ پر آ چکا ہے، جیسے سورہ اعراف، یونس، طٰہٰ، ہود، قصص، شعراء وغیرہ میں، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ صافات آیت نمبر 123 سے 127۔ الیاس بھی پیغمبروں میں سے ایک تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ اللہ کا خوف کیوں نہیں کرتے اگر تم بال نامی بت کو پکارتے ہو؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے اچھے خالق یعنی اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ دیکھو اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے گزرے باپ داداؤں کا بھی، مگر لوگوں نے ان کو بھی یعنی الیاس کو بھی جھٹلا دیا۔
آیت نمبر 130 سورہ صافات کی چھوٹی سی آیت ہے مگر سمجھنے لائق بہت اور توجہ کے لائق۔ الیاسین پر سلام ہو، الیاسین پر سلام ہو۔ اب یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ گرچہ یہاں پر الیاسین لکھا ہے لیکن اس کا اصل مطلب آل یاسین ہے، اور چونکہ قرآن کئی قراءت سے پڑھا جاتا ہے، بعض قاریوں نے بھی اسے آل یاسین پڑھا ہے، اور آل یاسین کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور ان کے گھر والے لوگ، ان کی ذریت۔ تو کل ملا کر کے سلام ہو آل محمد پر، یہ ثابت ہوا۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ اکثر اہل سنت حضرات پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے اماموں کے نام کے ساتھ یہ کیوں کہتے ہیں کہ علیہ السلام؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو یہاں پر میں نے دیا کہ الیاسین پر سلام ہو یعنی آل یاسین پر سلام ہو، اور علیہ السلام کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں اس سوال کے جواب میں پڑھے دیتا ہوں، وہ سورہ بقرہ کی اصل میں 3 آیتیں ہیں لگاتار، آیت نمبر 155 اور 56 اور 157۔ آپ کو یاد ہوگا وہاں پڑھ چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے اور تھوڑی سی بھوک کے ذریعے، اور مال میں، جان میں اور پھلوں میں کمی کے ذریعے، اور پھر پیغمبر سے کہہ رہا کہ آپ خوشخبری دے دیے صبر کرنے والوں کو۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر صلوات ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہمارے اماموں پر مصیبت نہیں پڑی؟ کیا امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بھی دنیا میں کسی پر مصیبت پڑی؟ تو اس آیت میں تو کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ مصیبت کے وقت انا للہ کہتے ہیں اور امام حسین نے بار بار کہا تو ان کے اوپر صلوات ہو اور سلام ہو۔ اسی لیے ہم لوگ اپنے اماموں کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں 2 جگہوں سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے ثابت کر دی۔ یہ سورہ صافات آیت نمبر 133 سے 135، 133 سے 135۔ لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے تھے۔ جب اللہ نے ان کی قوم پر عذاب بھیجا تو انہیں اور ان کے سبھی گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے۔ جناب لوط کا واقعہ پہلے بھی کئی جگہ گزر چکا ہے، میں نے بس تھوڑا سا اشارتاً یہاں پیش کر دیا۔ صافات آیت نمبر 139 سے 147، 139 سے 147۔ اور یونس بھی اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ یاد کرو اس وقت کو جب وہ ایک بھری ہوئی ناؤ کی طرف بھاگے، اور پھر جب طوفان آیا تو ناؤ سے ایک آدمی کم کرنے کے لیے پرچی ڈالی گئی کیونکہ ناؤ میں لوگ زیادہ تھے، تو وہی یعنی حضرت یونس ہارنے والوں میں قرار پائے، یعنی پرچی ان کے نام کی نکل آئی۔ نتیجے میں انہیں پانی میں کودنا پڑا، پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت کی وہ خود کو کوس رہے تھے، اور اگر وہ اللہ کا نام لینے والوں میں نہ ہوتے، مسبحین میں تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے، تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہ جاتے۔ میں رک کے یہاں پر کہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تسبیح جو ہم لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں وہ بہت ساری مشکلوں سے ہمیں نجات دلا سکتی ہے۔ پھر اللہ کے حکم سے مچھلی نے انہیں اگل دیا، اور اس طرح اللہ نے انہیں ایک چٹیل میدان میں بیماری کی حالت میں ڈال دیا، اور پھر ان کے لیے کدو کی ایک بیل اگا دی جس سے علاج کر کے وہ صحت مند ہو گئے۔ اللہ نے انہیں 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا پیغمبر اسلام کی وفات کے وقت بہت لاکھوں مسلمان تھے بھی؟ جو کہا جاتا ہے 1,24,000 تو غدیر میں تھے، تو اتنے مسلمان بھی تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ جناب یونس علیہ السلام کے زمانے میں اتنے مسلمان تھے یا ان کی قوم میں اتنے لوگ تھے؟ جبکہ قرآن تو کہہ رہا ہے 1,00,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگ تھے ان کی قوم میں۔ صافات، یہ طے ہے کہ اللہ کا لشکر ہی حاوی رہے گا،
یہ آیت نمبر 73 تھی صافات کی۔ اب اگلا سورہ شروع ہو رہا ہے، سورہ سواد، اور اس کی آیت نمبر 4 سے 6 میں کہا جا رہا ہے، لوگوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ خود انہی میں سے ایک آدمی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھانے والا پیغمبر بن کر آ گیا، اور کافروں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ یہ جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے کئی خداؤں کی جگہ ایک ہی خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور ان کے سردار پیغمبر کے چچا کے پاس جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے، اور ان کے پاس آ کر کے سامنے سے حضرت محمد کے اٹھ کے چل دیے، اور قرآن کہہ رہا اور ان کے سردار اٹھ کے چل پڑے باقی لوگوں سے یہ کہتے ہوئے کہ تم بھی چل پڑو اور اپنے خداؤں کی پوجا پر جمے رہو۔ اس پیغام میں یقیناً اس آدمی کی اپنی غرض ہے، یعنی وہ کافر سردار پیغمبر پر الزام لگا کے اٹھ کے چلے گئے کہ اس میں ان کی اپنی کوئی غرض اٹکی ہے۔ سورہ سواد آیت نمبر 17 سے 25، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد کو جو بڑی طاقت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف لگاتار دھیان رکھنے والے تھے، ہم نے پہاڑوں کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا تھا، جو ان کے ساتھ مل کر صبح و شام ہمارا نام لیا کرتے تھے، تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی جناب داؤد کے ساتھ، اور پرندے بھی ان کے پاس جمع رہتے تھے، ہر ایک ان کی طرف برابر توجہ رکھتا تھا، اور ہم نے ان کی حکومت بہت مضبوط کر دی تھی، اور انہیں بڑی گہری سوجھ بوجھ اور بہت فیصلہ کرنے کی بولی عطا کی تھی۔ اور کیا تمہارے پاس ان دو اب یہاں سے ایک واقعہ ہے جناب داؤد کا کہ دو لوگ ایک دم سے ان کے پاس آ گئے تھے، وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اور کیا تمہارے پاس ان دو جھگڑا کرنے والے لوگوں کی خبر پہنچی جو دیوار پھاند کر داؤد کی عبادت گاہ کی جگہ پر آ گئے تھے، داؤد کی عبادت کی جگہ پر آ گئے تھے۔ جب وہ داؤد کے پاس آئے تو داؤد ڈر گئے، ایک دم سے کوئی دیوار پھاند کے آئے تو انسان ڈر ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا ڈریے مت، ہم تو جھگڑا کرنے والے دو لوگ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، اس لیے ہمارے بیچ فیصلہ کر دیجئے اور دیکھیے ناانصافی نہ کیجیے گا اور ہمیں تو بس سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں اور میرے پاس صرف ایک بھیڑ ہے، یہ کہتا ہے کہ اس ایک بھیڑ کو بھی میرے حوالے کر دو، اور بات چیت میں بھی مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ داؤد بولے تمہاری بھیڑ کو اس کی بھیڑوں میں ملانے کا سوال کر کے تم نے اس پر ظلم کیا ہے، اور اکثر ساجدار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، ایسے لوگ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تبھی داؤد کو خیال آیا کہ ان دو لوگوں کو بھیج کر اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے وہ دونوں لوگوں کی بات سنتے ہیں یا نہیں، جبکہ داؤد نے صرف ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دیا تھا۔ پھر تو وہ فوراً اپنے رب سے معافی مانگنے لگے جناب داؤد، اور اس کے سامنے جھک گئے اور اس کی طرف توجہ کرنے لگے، تو ہم نے یعنی اللہ نے ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ سواد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس لیے لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے اور اپنی خواہش پر مت چلیے ورنہ وہ آپ کو بھٹکا دے گی۔ سورہ سواد آیت نمبر 27، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اسے بلا وجہ نہیں بنایا ہے، یہ بس کافروں کی سوچ ہے، ایسے کافروں کے لیے جہنم کی تباہی ہوگی۔ سواد آیت نمبر 28، کیا ہم ایمان لانے والے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں ان کے برابر سمجھ لیں جو دنیا میں تباہی پھیلاتے ہیں، اور کیا ہم گناہ سے بچنے والوں کو بدکاروں کے برابر سمجھ لیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے ہم سے۔ سواد آیت نمبر 29، یہ قرآن ایک ایسی برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے اے محمد آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ سواد آیت نمبر 35، سلیمان نامی پیغمبر نے کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کو اللہ نے قبول کیا تھا اور جناب سلیمان کو زبردست بادشاہت
عنایت کی تھی۔ سورہ سواد آیت نمبر 30 سے 40 ان آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے آیا ہے، مگر ہم اسے یہاں نہیں دہرا رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ کئی جگہ آ چکا ہے، جیسے سورہ انبیاء، سورہ نمل اور سورہ سبا وغیرہ میں، تو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ سواد آیت نمبر 41 سے 44 ان آیتوں میں یعنی 5 آیتوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آیا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ قصہ سورہ انبیاء میں گزر چکا ہے، اس لیے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، ہم یہاں دہرا نہیں رہے۔ سورہ سواد آیت نمبر 45 سے 49 ان آیتوں میں حضرت محمد کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے سے پہلے گزرے پیغمبروں کو یاد کریں، یعنی جناب ابراہیم کو، جناب اسحاق کو، جناب یعقوب کو، جناب اسماعیل کو، جناب الیسع کو، جناب ذوالکفل کو یاد کریں، کیونکہ وہ سب کے سب اللہ کے نیک بندے تھے۔ ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے، یعنی 45 سے 49 تک کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ گزرے لوگوں کی یاد منانا کوئی بری بات نہیں، اس لیے اس کام کو بدعت سمجھنا نادانی ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جس کی یاد منائی جائے وہ نیک انسان ہو۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سلسلے کی آخری آیت یعنی سورہ سواد کی 49 نمبر آیت میں اس یاد کو منانے کو ہی ذکر کہا گیا ہے۔ تو گزرے لوگ اگر نیک ہیں تو ان کی یاد منانا بری چیز نہیں، اسی لیے ہم عزاداری بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں جو اتنے پیغمبروں کے قصے آئے گزرے ہوئے پیغمبروں کے، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہسٹری بیان کرنا یا ہسٹری پڑھنا بھی کوئی غلط کام نہیں ہے۔ ہمیں ہسٹری کو اس لیے پڑھنا چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق اور سیکھ اور عبرت ملتی ہے۔ سواد آیت نمبر 57 جہنم کے لوگ کھولتے پانی اور پیپ کا ہی مزہ چکھیں گے۔ سواد 61 جہنم کے لوگ اللہ سے کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے اسے آگ میں دگنی سزا دے، یعنی جو انسان ذمہ دار بنا کہ ہم جہنم میں آئے اسے بھی تو سزا دے اور دگنی سزا دے۔ اب اس کے بعد سورہ سواد کی آیت نمبر 71 سے 85 71 سے 85 تک میں جناب آدم کا بنایا جانا اور پھر فرشتوں کو حکم کہ ان کو سجدہ کریں اور پھر ابلیس کا انکار کرنا، یہ ساری باتیں یہاں آئی ہیں۔ چونکہ یہ باتیں پہلے بھی گزر چکی ہیں اس لیے میں یہاں پر اسے اسکپ کر رہا ہوں۔ اب اگلا سورہ ہے سورہ زمر اور اس کی آیت نمبر 2 سے 3 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنے دین کو خالص رکھتے ہوئے۔ جان لو کہ صرف خالص دین ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی پیور چیز چاہیے ہے، ملاوٹ والی چیز نہیں چاہیے کہ ہم یہ بھی مانیں اور وہ بھی مانیں، خدا کو بھی مانیں اپنی خواہشوں کو بھی مانیں، ایسا نہیں۔ زمر آیت نمبر 3 اللہ اس انسان کی رہنمائی نہیں کرتا جو جھوٹا اور بہت زیادہ ناشکرا ہوتا ہے۔ زمر آیت نمبر 6 اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کی کوکھ میں 3 پردوں کے بیچ ایک بناوٹ کے بعد دوسری بناوٹ میں تبدیل کرتا رہتا ہے، یعنی انسان اپنی ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ زمر آیت نمبر 9 کیا جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ زمر آیت نمبر 12 اور اے محمد کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں میں پہلا رہوں۔ زمر 15 سے 16 قیامت کے دن گھاٹا اٹھانے والوں کے اوپر آگ کا شامیانہ ہوگا اور ان کے نیچے آگ کا فرش ہوگا، اللہ اسی سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بہت خطرناک ہوگا قیامت کے دن، جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے آگ کا بچھونا اور آگ کا اوڑھنا اور آگ کا شامیانہ ہوگا۔ زمر آیت نمبر 17 سے 18 اور وہ لوگ جو سرکشوں کی عبادت سے بچے رہتے ہیں، سرکشوں کی عبادت سے، طاغوت کی عبادت سے، اور اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اے محمد آپ ہمارے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے جو باتیں تو سبھی کی سنتے ہیں مگر اس میں سے صرف اچھی بات کو ہی مانتے ہیں۔ یہ بات ہمارے یہاں اردو محاورے میں بھی ہے کہ سنو سب کی مگر کرو اپنی، یہاں پر کرو اپنی نہیں بلکہ کرو وہ کہ جو اچھا ہو اور اللہ کی بات ہو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی رہنمائی اللہ نے کی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ زمر 23 اللہ نے سب سے اچھا کلام بھیجا ہے، یعنی ایک کتاب جس کی باتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ آپ کو بھی لگا ہوگا کہ یہ بات تو ہم پہلے سن چکے، تو اس کی باتیں بہت سے موقعوں پر ملتی جلتی لگتی ہیں قرآن کی۔
جس کے سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وہ اللہ کی رہنمائی ہے جو اللہ اسے عطا کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ زمر 27 اللہ کہہ رہا ہے یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ زمر 29 اللہ ایک ایسے آدمی کی مثال دیتا ہے جس کے مالک کئی لوگ ہوں۔ پہلے زمانے میں ایک غلام ہوتا تھا، اس کے کئی آقا ہوتے تھے، کئی مالک ہوتے تھے، تو اللہ ایسے کی مثال دے رہا ہے جس کے مالک کئی لوگ ہوں، اور پھر ایک ایسے آدمی کی دوسری طرف مثال دی جا رہی کہ جو صرف ایک انسان کی ملکیت ہو۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کئی خداؤں کو ماننے والا اس آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو صرف ایک خدا کو مانتا ہے؟ یہیں پر 23واں پارہ ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم 24ویں پارے کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے پھر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میرے لیے، آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اور جب بھی میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں اللہ میرے گناہوں کو یہیں بخش دے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری موت اور حیات دونوں محمد و آل محمد علیہ السلام کی موت و حیات کی طرح ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔